تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة وعلیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. بہرحال جو سورہ فرقان کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. آج جو ہے آپ کے سامنے آیت نمبر 5 اور 6 ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آج جو 7واں درس آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھا دیا جائے کہ یہ کفار اور اہل کفر جو ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں جسے انہوں نے لکھوا لیا ہے اور وہی صبح و شام ان کے سامنے پڑھے جاتے ہیں. تو اب جب یہ کفار جو ہے کہنے لگے تو پھر پروردگار کہتا ہے اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے اس قرآن کو اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے رازوں سے باخبر ہے، اور یقیناً وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے اور مہربان بھی ہے. تو وہ ظاہر سے بات ہے کہ اگر غور کیا جائے تو اہل کفر نے جو الزامات لگائے تھے اور افتراء اور تہمت لگائی تھی وہ یہ کہ جو ہے ان کے اعتراضات جو ان کے سامنے یعنی نبی کے سامنے پیش کیا جاتا رہا، قرآن میں کہا کہ پرانی داستانوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یعنی جو کچھ یہ قرآن میں ہے وہ سب جو ہے لکھوایا جاتا ہے، صبح و شام جو ہے ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور یہ بیان کرتے ہیں. اسے کوئی صبح و شام جو ہے شخص جو ہے لکھوا دیتا ہے، اور اس کے بعد پیغمبر جو ہے لکھنا پڑھنا بہرحال جو ہے سیکھا ہے، یہ غلط کہتے ہیں. اور یہ بات طے ہے کہ اللہ نے جو ہے کہا کہ میرے حبیب ان سے بتا دو کہ نازل کرنے والا قرآن جو ہے وہ پروردگار ہے جو یعنی ظاہر سی بات ہے کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. قرآن کو اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے رازوں سے باخبر ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، اور یقیناً جو ہے وہ بڑا بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے. تو آپ دیکھیے یہاں پہ غفور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور بخشنے والا کہا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رحیم یعنی مہربان ہے. تو اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ قرآن کو افتراء کہنے کے بعد یہ اہل کفر نے جب دیکھا کہ الزام تراشی اور افتراء کے بعد جو ہے جب یہ اندازہ ہوا کہ یہ بات جو ہے چل نہیں پا رہی ہے اور چلنے والی نہیں ہے، تو مجبور ہو کر جو ہے بیان کا اندازہ بدل دیا، انداز بیان جو ہے تبدیل کر دیا، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس میں رکھا ہی کیا ہے، یہ تو صرف گزشتہ افسانوں کا مجموعہ ہے. یعنی آپ غور کیجئے کہ قرآن کو جو ہے اساطیر الاولین کہہ کر جو ہے اس بات کا متوجہ کیا ہے یہ تو افسانہ ہے بالکل، اور گزشتہ افسانوں کا مجموعہ ہے. جو ہر باطل پرست کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب شخصیت کا مقابلہ ناممکن ہوتا ہے تو اسے ہلکا بنانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے. بات میں اگر وزن ہے تو سوچتا ہے کہ اس طرح سے تو محکم مستحکم مضبوط بات ہے تو اس کو جو ہے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو نتیجے میں جو ہے ایسی بات کی جاتی ہے جس میں باقاعدہ اس طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے کہ سامنے والی بات کو ہلکا ثابت کیا سکے، اس کو سبک ثابت کیا سکے، اور نتیجے میں جو ہے اس بات کا متوجہ کیا جا سکے کہ یہ جو ہے کچھ نہیں ہے، یہ تو باتیں پچھلی باتیں ہیں جو ذکر کی افسانہ ہے بالکل، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تمام غور کیے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے پاس اپنی طرف سے
کچھ یعنی نہیں ہے، خواہ وہ علم ہو یا دانش ہو یا جو ہے ایجادات ہو یا اختراع ہو، تو پھر وحی اور نبوت اس کے پاس کہاں سے آ گئے؟ جب کچھ ہے ہی نہیں تو وحی نبوت کیا چیز ہے؟ یعنی یہ جو ہے وہ لوگ کہنے لگے، سبک کرنے لگے۔ اس نے جو ہے تو کچھ لوگوں کی مدد سے چند قصے کہانیوں کو اکٹھا کر کے اس کا نام وحی یا آسمانی کتاب رکھ دیا۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب، اعتراض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ نبی کے پاس جو ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی ہیں اور نبوت ہمارے پاس ہے اور رسالت ہمارے پاس ہے اور وحی نازل ہوتی رہتی ہے، تو اس کو جو ہے اس وزن، جو اس بات میں وزن ہے، مستحکم مضبوط باتیں ہیں، اس کو ہلکا کرنے کے لیے کہا کہ ہم کچھ نہیں، قرآن جو ہے ایک اساطیر الاولین ہے اور پچھلی باتیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، قصے کہانیاں ہیں۔ اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر روز دوسرے لوگوں سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ یعنی یہ بتایا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں اپنی بات کو دوسروں سے مدد لے کر جو ہے وہ قرآن کو یعنی لکھ لیتے ہیں اور نتیجے میں کہتے ہیں یہ وحی الہی ہے، اور یہ کلمات صبح و شام جو ہے اسے لکھوائے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے جیسے فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی وہ ہر صبح و شام جو ہے جبکہ لوگ بہت کم اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، اپنے مقصد کو پانے کے لیے لوگوں سے مدد حاصل کرتا ہے۔ اس قسم کے کلمات در حقیقت گزشتہ آیات میں ان کے بیان شدہ اتہامات کو توضیح و تشریح کی گئی ہے۔ یعنی وہ تو تہمت لگاتے تھے نا، الزام تراشی کرتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے جو ہے چند مختصر سے جملوں میں کچھ خامیاں اور کمزوریاں جو ہے قرآن کے یعنی سامنے جو ہے اتہامات اور الزامات اور تہمت کے ذریعے جو ہے قرآن کے سلسلے میں کہہ دیا۔ پہلی بات کہ قرآن میں کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ صرف گزشتہ لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام ایک دن بھی دوسرے لوگوں کی مدد کے بغیر اپنا کام انجام نہیں دے سکتے، بلکہ صبح و شام جو ہے کچھ باتیں انہیں لکھوا دی جاتی ہیں اور وہی بیان کرتے ہیں۔ تیسری بات اگر غور کریں کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، لہذا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی سے سبق نہیں پڑھا تو خلاف حقیقت کہتے ہیں، انہوں نے سیکھا ہے۔ در حقیقت وہ اس قسم کی جھوٹی باتیں اور دروغ گوئی اور ظاہری اتہامات اور الزامات کے ذریعے لوگوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جو ہے ہٹانا چاہتے ہیں، اور چاہتے تھے کہ ہٹ جائیں، نبی کے پاس سے دور ہو جائیں۔ جیسے ہم نے کل آپ کو بتایا تھا، پچھلے درس میں بتایا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں اور مجنون ہیں اور شاعر ہیں، اس طرح کی باتیں کہہ کر جو ہے لوگوں سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اور اسی طریقے سے یہ الزام تراشی کر کے جو ہے کہ جب وحی اور یعنی نبوت کی مسئلہ کچھ نہیں ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ صبح شام جو ہے بیٹھ کے جو ہے ان کے لیے لکھوایا جاتا ہے اور وہی بتا دیتے ہیں، وہ اساطیر الاولین ہے، یہ پچھلی باتیں ہیں۔ جبکہ تمام صاحبان عقل اور اس ماحول کے رہنے والوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ آپ نے جو ہے کسی کے سامنے زانوِ تلمس طے نہیں کیا، زانوِ ادب طے نہیں کیا۔ یعنی زانوِ تلمس کہتے ہیں شاگردی کا جو ہے دیکھیے، یعنی کسی کے سامنے شاگردی نہیں کی، سب جانتے ہیں، کبھی جو ہے تلمس اختیار نہیں کیا، انہوں نے کیا تھا۔ پھر یہ کہ آپ کو نہ تو یہود سے کوئی سروکار تھا اور نہ کسی اور اہل کتاب سے۔ اگر واقعاً آپ صبح و شام کسی سے کچھ حاصل جو ہے کرتے تھے، مثلا مان لیا جائے جیسا کہ کہتے ہیں، تو کیوں کر ممکن تھا کہ کسی پر یہ بات مخفی رہتی، چھپی رہتی؟ یہی لوگ جانتے تھے، بس اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان سب باتوں سے ہٹ کر قرآنی آیات کو سفر و حضر، یعنی سفر میں بھی اور وطن میں بھی اور مجمع عام اور تنہائی میں بھی جو ہے اگر آپ غور کریں تو آپ پر جو ہے نازل ہوتی رہی قرآنی آیاتیں۔ باقاعدہ قرآن کی آیتیں جو ہیں متوجہ کر رہی ہیں کہ آخر یہ سب وحی الہی ہے، اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ تحدی چیلنج کیا قرآن نے، یہ کہا کہ اگر قرآن جیسی کہ تم سمجھتے ہو قرآن جو ہے کسی اور کی طرف سے ہے، تو قرآن جیسی کتاب لا کے دکھا دو نا۔ تم نہیں لا سکتے، عاجز ہو، سورہ لے آؤ، نہیں لا سکتے، 10 آیتیں نہیں لا سکتے، 1 آیت لے آؤ، نہیں لا سکتے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان سب سے قطع نظر قرآن مجید صرف انبیاء ما سلف کے داستانوں پر جو ہے مشتمل نہیں ہے، بلکہ اس میں اعتقادی تعلیمات، عملی احکام، قوانین الہی، آپ غور کریں قرآن جو ہے صرف یہ تھوڑا نہ کہ جو ہے وہ انبیاء کی داستانیں بیان کی جا رہی ہیں،
اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں اعتقاد کے مسائل ہیں، تعلیم اعتقادی مسائل ہیں۔ اب بتائیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اس طرح کی بہت سی باتیں قرآن میں موجود ہیں جو قوانین اور کے متوجہ کر رہی ہیں، اعتقادی مسائل کی طرف متوجہ کر رہی ہیں، عملی احکام کی طرف متوجہ کر رہی ہیں آیتیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے قوانین کیا ہیں، قانون الہیہ، وہ بیان کرتا ہے قرآن۔ یہی کہ قسم ہے عصر کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ بتا دیا دیکھو، اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہونا، خسران سے دور نکلنا چاہتے ہو، تو تم یاد رکھو ایمان لے آؤ، عمل صالح لے، نیک عمل انجام دو، اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو، ایک دوسرے کو صبر کے بارے میں بتاؤ۔ یہ سب جو ہے کامیاب ہونے کے لیے، اور زندگی جو کامیابی کی زندگی ہے، اسے زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ان 4 اصول کی طرف متوجہ کیا گیا۔ قانون الہی ہے، دیکھو کامیاب ہونا تو ایمان لے آؤ، اگر کامیاب ہونا ہے تو عمل صالح انجام دو، نیک عمل انجام دو، اگر کامیاب ہونا ہے تو پھر جو ہے ایک دوسرے کو حق کے بارے میں بتاؤ، کامیاب ہونا ہے تو صبر کے بارے میں تلقین کرو۔ دیکھیں یاد رکھیے گا، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو وحی الہی تو ہے ہی، معجزہ بھی ہے، اور معجزے کے ساتھ ساتھ جو ہے قوانین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، احکام کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اسی قرآن کو معیار قرار دیا گیا ہے، اور اسی کے ذریعے جو ہے تمام اصول زندگی آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس جو ہے احکام کہاں سے ملیں گے، کیسے ہمیں زندگی گزارنی ہے، کہاں سے پتہ چلے گا؟ تو قرآن ایک ایسی کتاب مجموعہ ہے، اسی لیے خاتم الانبیاء پر قرآن نازل ہوا ہے۔ خاتم الانبیاء جس کی وجہ سے ختم نبوت جو ہے ہوئی ہے، نبوت کا خاتمہ ہوا ہے، اب وہ خاتم الانبیاء ہے، تو یعنی تا قیامت یہ نبوت کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ اور قرآن 1400 جو ہے 47 سال وہ ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ دیکھیے غور کریے گا کہ یہ سب جو ہے قوانین الہیہ ہیں جو سب کے لیے جو ہے واضح اور روشن ہے۔ کچھ انبیاء اعظام کی سرگزشت بھی موجود ہے، یعنی انبیاء نے کیسے زندگی بسر کی ہے، انبیاء کے مقابلے میں جو افراد آئے ہیں ان کے اوپر عذاب کیسے نازل ہوا، یہ سب تذکرہ یہاں پایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر گزشتہ اقوام کی جو داستانیں قرآن مجید میں موجود ہیں، وہ بہرحال جو ہے اگر غور کریں گے آپ تو توریت اور انجیل جو تحریف ہو گئی تھی ہے نا، اور عربوں کے افسانوں سے بالکل مختلف ہے۔ ایسی باتیں جو ہیں توریت اور انجیل میں بھی نہیں ہے، کیونکہ توریت اور انجیل تحریف کر دیا گیا تھا، اس میں تبدیلیاں کی گئی تھیں۔ جس نے جو ہے انجیل لکھ دیا، انجیل متی مثلا، متی نے لکھ دیا تو انجیل متی کہا، یوحنا نے لکھ دیا تو اس کو انجیل یوحنا نے کہہ دیا گیا، تو تحریف ہو گئی تھی کتابیں نا۔ تو ایسی باتیں انجیل میں بھی نہیں ملیں گی، ایسی باتیں جو ہیں توریت میں بھی نہیں ملیں گی، اور عربوں کے جو افسانے ہیں اس سے بالکل الگ ہے قرآن کی باتیں، کیونکہ وہ تو خرافات اور فضول باتوں سے بھرپور تھے۔ جبکہ آپ غور کریں گے تو قرآن مجید ان تمام خرافات سے بالکل پاک و پاکیزہ ہے۔ اس کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ اگر دونوں کا باہمی موازنہ کیا جائے یا تقابل کیا جائے تو حقیقت امر جو ہے بالکل واضح اور روشن ہے۔ دیکھیں یاد رکھیے گا کہ یہاں پر جو ہے اکتتابہ جو ہے لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو بعض جو ہے مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ اکتتابہ سے جو ہے یعنی جو مراد لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رسول خدا نے جو ہے دوسرے لوگوں کو فرمایا کہ وہ یہ آیات آپ کو لکھ کر دیں، اور اسی طرح جو ہے تملا علیہ جو لکھا ہوا ہے، املا کی بات ہو رہی ہے، کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کے سامنے پڑھتے اور آپ یاد کر لیتے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان دونوں جملوں کی ظاہر سے خلاف ظاہری جو خلاف ہے کہ تفسیر کریں، ظاہر کے خلاف تفسیر کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ لہٰذا جو تفسیر ہے نا ہم نے ابھی بیان کی ہے زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے،
اور نتیجے میں در حقیقت اگر آ جائے تو وہ چاہتے تھے کہ آن حضرت کو اس طرح سے متہم کر سکیں اور تہمت لگا کر ان کو جو ہے سبک کر سکیں، ان کو ہلکا کر سکیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، یہ بات طے ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ جب نبی ایک مستحکم مضبوط جو ہے نبوت ان کے پاس موجود ہے، رسالت ان کے پاس جو ہے مضبوط رسالت موجود ہے، اور باقاعدہ جو ہے نبی کے اوپر وحی الہی یوحا الیہ ہے نا، وَقُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَا إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ تو اب یاد دیکھیں، یہ سورہ کہف کی آخری آیت ہمیں متوجہ کر رہی ہے کہ یوحا الیہ، میرے پر وحی نازل ہوا کرتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب وحی نازل ہوا کرتی ہے تو یہ حقیقت ہے اور حقانیت کی دلیل ہے، اور یہ لوگ جو ہے تہمت لگا کے، الزام لگا کے بات کو سبک کرنا چاہتے ہیں۔ اسی بنا پر اگر دیکھیں اس سلسلے کی آخری آیت میں جو بے بنیاد باتیں جو ہیں ان لوگوں نے الزام لگا دیے ہیں، تو آخری آیت میں جو ہے ان بے بنیاد الزامات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے اسے، تو اس نے نازل کیا ہے اس قرآن کو جو آسمانوں اور زمینوں کے راز کو جانتا، اسرار کو جو ہے اچھی طرح واقف ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آیت کا یہ حصہ جو ہے اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ اس کتاب الہی کے مضامین اور مختلف اسرار جو ہے، اور مورخین میں اگر غور کیجیے آپ تو جو باتیں جو ہے تذکرہ کیا گیا ہے اور مختلف اسرار کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ قرآن جو کتاب موجود ہے وہ اس اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ آیتیں جو ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں جو پروردگار زمینوں کے راز سے واقف ہیں، زمین اور آسمانوں کے راز سے واقف ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے پاس جو ہے مکمل جو ہے معلومات موجود ہے، اور گزشتہ قومی کی تاریخ بھی اس کے پاس موجود ہے، انسانی ضروریات کی رہنمائی بھی اللہ کے پاس موجود ہے، قوانین بھی پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ عالم فطرت میں کے اسرار ہے نا، جو نیچرلٹی ہے اس کے اسرار بھی، اس کے راز جو ہے اور رموز جو ہے اور آئندہ کی خبریں بھی جو ہے پائی جاتی ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ سب جو ہے باتیں اگر آپ دیکھیں کچھ اس بات کی دلیل ہے کہ نہ تو یہ انسانی ذہن کی اختراع ہے اور نہ ہی کسی ایسے غیروں کے جو ہے تعاون و مدد کی ضرورت کی بات ہو سکتی ہے، بلکہ پروردگار جو ہے اس نے نازل کر کے، اور اسی لیے آپ دیکھیے یعنی ان لوگوں نے جو کہہ دیا تھا ما ھذا کلام البشر، یہ جو ہے کلام بشر ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ عاجزی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسانی جو ہے یعنی سکت سے باہر ہے، انسانی قدرت سے باہر ہے، صرف اور صرف پروردگار نے جو ہے کہتے کہ اس کو جو ہے نازل کیا ہے، پروردگار نے جو ہے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس میں قوانین پائے جاتے ہیں۔ اور پھر جو ہے ان غلط سوچ اور فکر رکھنے والے افراد جو پائے جاتے ہیں، یعنی بندوں اور چھوٹے دغا بازوں کے تمام خیانتیں پائی جاتی ہیں، الزام تراشیاں جو پائی جاتی ہیں، اس کے باوجود جو ہے اللہ نے ان کے لیے جو ہے توبہ کی راہ کھول رکھی ہے۔ یعنی ان تمام باتوں کے بعد پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تم نے الزام لگایا، تم نے تہمت لگائی، تم نے جو ہے دیکھیے غلط باتیں کہیں، لیکن پھر بھی جو ہے توبہ کرنے کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ چنانچہ جو ہے اسی آیت کے آخر میں فرماتا ہے کہ توبہ اور بازگشت کی راہیں جو ہیں ان تمام افراد کے لیے کھول دی گئی ہیں، کیونکہ خدا جو ہے ہر شخص کے لیے جو ہے غفور ہے، رحیم ہے، جو بھی چاہے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ مغفرت کا مہینہ ہے عزیزو، رحیم ہے، رحمتوں کا مہینہ بھی ہے یہ، یعنی آپ غور کیجئے کہ اللہ نے جو ہے اس مہینے کو رحمتوں کے ساتھ نازل کیا ہے، برکتوں کے ساتھ نازل کیا ہے، مغفرتوں کے ساتھ نازل کیا ہے، یعنی مغفرت بھی اس مہینے میں موجود ہے اور رحمت بھی جو ہے اللہ کی طرف سے اس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یعنی اسی نے جو ہے اپنی رحمت کی وجہ سے انبیاء کرام کو مبعوث کیا ہے اور آسمانی کتابوں کو نازل کیا ہے، اور اپنے غفور ہونے کی بنا پر انسان کے ایمان اور توبہ کے جو ہے راستے بے شمار کھول دیا ہے تاکہ گناہوں کی معافی ہو سکے۔ بہرحال جو ہے کہتے ہیں کہ غور طلب بات ہے کہ ان دو آیتوں میں جو ہے جو باتیں بتائی گئی ہیں یہ غور طلب بات ہے کہ اہل کفر
یعنی کفار حضرات جو ہیں وہ الزام تراشیاں اور تہمتیں اور غلط باتیں بیان کرتے رہے، اللہ نے پھر بھی کہا کہ پروردگار غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ چاہیں تو اللہ پر ایمان لے آئیں، چاہیں تو نبی پر ایمان لے آئیں، چاہیں تو صحیح راستے پہ آ جائیں، اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ آئیے مل کے دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار امام کے اعوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے ظہور میں جو ہے جلد از جلد جو ہے پروردگار کوئی راستہ ہموار کر دے، اور ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔